تو آپ کو چارسدہ میں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو گالیاں دینا ضروری ہے آپ کے لیے؟ سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ ملٹری ڈکٹیٹروں نے غلط کیا، آئین کو پامال کیا، لیکن زیادہ نقصان سیاسی جماعتوں کے اپنے اختلاف نے اس ملک کو دیا۔ آپ کے مطالبوں سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ صرف آپ نے جو پچھلی حکومت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا وہ وفاق اور صوبے کو ٹکراؤ کا ایک، حالانکہ آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، آپ کے مقدمے میں جان ہے، لیکن آپ یک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی آپ کو منزل مقصود تک لے جانے میں۔ پی ٹی ایم کا جلسہ، وفاق سے میسج آیا جو یہاں پہ لاشیں گریں گی لیکن ہم نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کے وزراء آئے، ہم نے کہا حل نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں ڈائلاگ پہ، ڈائلیکٹس پہ، ڈسکشن پہ، ہم تو انہی چیزوں کے پیداوار ہیں اور اسی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے۔ یہ جناب اسپیکر، اگر ہم چھپن چھپائی کھیلتے رہیں تو شاید پھر ہم حل کی طرف نہیں جا سکتے۔ مشتاق غنی صاحب نے کہا ہے جو بھئی یار وہ کس سے پوچھیں گے، سوال کیے بڑے سادہ بن رہے ہیں، حالانکہ میں ان کو یاد دلاتا چلوں جب یہ اس منصب پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم علی وزیر اور محسن داوڑ کی بات کرتے تھے تو یہ مائک بند کر دیتے تھے، شاید ان کو اچھا نہ لگتا ہو، کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے تھے۔ ہماری جمہوریت کمزور ہے، میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے جو انہوں نے کم از کم سچ تو بول دیا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھئی یار مجھے پوچھنے دو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے جیلیں اور قربانی نہ گزاری ہو۔ یہ تاریخ سنا سنا کے بول بول کے ہم تھک چکے ہیں۔ میں نے مثالیں ان کو دی، غفار خان نے 4 دہائیاں جیل میں گزاری، باچا خان، صمد خان اچکزئی جو آج کے ان کے بیٹے آپ کے اتحادی، اس نے 3 دہائیاں گزاری، ولی خان نے 15 سال جیل گزاری، آصف علی زرداری نے 12 سال جیل گزاری۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، ہمیں آپ کے مطالبوں سے اختلاف نہیں ہے۔ اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹروں نے نقصان دیا بہت اس ملک کو۔ ایوب خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جنرل مشرف تک چلتا رہا، 4 ملٹری ڈکٹیٹر آئے، کبھی آپ کی جماعت، کبھی میری جماعت، کبھی اس کی جماعت، کبھی اس کی جماعت، کیا یہ حصہ نہیں بنتے رہے؟ جب تک حقیقت نہیں بولیں گے تو میرے خیال میں ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ الحمدللہ آپ کی قیادت میں ہم نکلے اور امن و امان کے ساتھ ہم نے اس کا نتیجہ نکالا جو کہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج پھر موقع ہے، اگر ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اگر ہم ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو یہاں سے مشترکہ طور پہ لکھ کے دے سکتے ہیں، آج ہم پھر دوبارہ آفر آپ کو کر رہے ہیں۔ میں نے بیانات سنے اور میری صحیح بات ہے، بڑی دل کو تسلی ہوئی۔ جنید اکبر صاحب کا بیان میں نے سنا، میں نے آپ کا بیان سنا، میں نے نئے اپنے بھائی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا بیان سنا جو ہم آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے پاس یہی گفت و شنید ہے، یہی دلیل و دلائل ہے، یہی بات چیت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج 4-4.5 کروڑ لوگ اس ایوان کو دیکھ رہے ہیں، اس منصب کو دیکھ رہے ہیں، سوال کرتے جو آپ لوگ کیوں اکٹھے ہو کے اس امن و امان پہ ایک اجتماعیت نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم مانتے ہیں اکثریت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، لیکن یہ جو مسئلے ہیں یہ اکثریت سے نہیں ہوں گے، یہ اجتماعیت سے ہوں گے۔ پہلے اپنی تقسیم کو تو ٹھیک کر لے، پھر دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، نہ ہم سٹینڈنگ کمیٹی اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ہم اسمبلی ٹائم پہ آتے ہیں، نہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ خدا را بڑی سنجیدگی کا وقت ہے، پاکستان کی معاشی مضبوطی کا وقت ہے، خیبر پختونخوا کی معاشی مضبوطی کا وقت ہے۔ ہمیں اس تقسیم کو ختم کر کے ایک اجتماعیت کی طرف جانا چاہیے اور بیٹھ کے جیسے ماضی میں مسائل کا حل ہم نے دیا، مجھے پورا یقین ہے جتنے بھی ہمارے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے، ہو سکتے منزل کی طرف راستے ہمارے شاید جدا ہو، اس کے لیے بھی ہم مشترکہ ایک راستہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام پارٹیوں کو دعوت دیں، اس ہاؤس کے دروازے کھولیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم مطلوبہ نتائج تک بھی شاید نہ پہنچ سکے، لیکن کم از کم یہ 4 کروڑ لوگ اس حیوان کو ریلیونٹ سمجھیں گے جس میں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ قدم بڑھائیں، اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے۔